الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، بڑائی، کبریائی اللہ جل شانہ کی ذات ذوالجلال کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق، بگڑی بنانے والا، کائنات کا واحد داتا و مشکل کشا ہے. درود و سلام سید الرسل، خاتم النبیین، رحمت کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ مبارکہ پر، جن کو کائنات کے رب نے پوری دنیا کے لیے رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، ہادی و معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق سے رمضان کی 27ویں رات میں مرکز اہل حدیث میں سننے والے بزرگوں، جوانوں، عزت مآب ماں اور بہنوں کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ساری بات کائنات کے رب کے عظیم وصف سبحان کے متعلقہ آپ سے کچھ گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام میرا خالق بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. اس کے بڑے اوصاف اعلیٰ ہیں، لیکن جو لفظ سبحان ہے، کائنات کے رب نے اس کے اندر بڑی حکمتیں، بڑے اوصاف اور بڑے ہی اس کے اندر گہرائی کے معاملات جمع کر دیے ہیں، اور اس لفظ میں اللہ نے بڑے راز جمع کیے ہیں. میں آج لفظ سبحان کی برکات بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام کی تسبیح کے متعلقہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ پہاڑ ہوں یا دریا، وہ سمندر ہوں یا لہریں، یہ فضائیں ہوں یا ہوائیں، یہ قطرات ہوں یا دریا، یہ ذرات ہوں یا فضائیں، کائنات کی ایک ایک چیز اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہے، جس کے لیے انسان بھی تسبیحات کریں، جنات بھی تسبیحات کریں، ہر مخلوق اس کی تسبیح کرے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. مجھے اور آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اللہ کا قرآن سچ کہہ رہا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی تسبیح کائنات کی ہر چیز کرتی ہے. تو جس رب کی ہر چیز تسبیح کرے وہ سبحان اعلیٰ ذات ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سبحان کے جو معانی قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، ان میں سے 3-4 معانی آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سبحان کا سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ کائنات کے رب نے یہ زمین بنائی ہے، یہ آسماں بنایا ہے، سورج کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ چاند ستارے ہیں، کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور جس انداز سے ہیں اللہ نے پورے عدل اور حکمت سے بنائے ہیں. کائنات کی کوئی چیز اللہ نے باطل نہیں بنائی. جو رب ذوالجلال ہر چیز کو ایک حکمت اور عدل کے ساتھ اور پورے مقصد کے ساتھ بناتا ہے، جس کی کسی چیز کے اندر کوئی فضول چیز نہیں ہے، اس کو سبحان کہا جاتا ہے، جو ہر قسم کے فضول سے پاک ہے. جب ہم لفظ سبحان استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ان معانی پہ غور کرنا چاہیے. سبحان الذی اسری بعبدی، دوسرا معنی یہ ہے کہ جہاں انسانوں کے اسباب و وسائل کی انتہا ہو جائے، جہاں انسانوں کی سوچ و فکر کی انتہا ہو جائے، وہاں پہ رب کی قدرتوں کا اظہار ہوتا ہے. جو کائنات کا رب ہر عجز سے پاک ہے، ہر محتاجی سے پاک ہے،
اس کو سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ جہاں انسان کی عقل نہیں جاتی تھی کہ چند لمحات کے اندر اور رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس کا بھی سفر ہو اور آسمانوں کی سیر بھی ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بتا دیا کہ کائنات کے اندر یہ اختیار رکھنے والی ایک ہستی ہے جس کو اسباب کی ضرورت نہیں، جس کے لیے اوقات کی کوئی حد بندیاں نہیں۔ وہ اللہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جہاں انسانوں کی عقلوں کی انتہا ہوتی ہے، رب عز و جل کی قدرتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ کائنات کا رب قدرتوں کا مالک ہے، جس اللہ کے اندر یہ وصف اعلیٰ ہے اس اللہ کو سبحان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام ہر قسم کی محتاجگی سے پاک ہے۔ مکے والے اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی حفوات بکتے رہتے تھے۔ کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا، کوئی اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا۔ آج بھی لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات تو آگے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو اولاد دینے کی ڈیوٹی دے دی ہے، کسی کو خزانوں کا گنج بخش بنا دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی ڈیوٹی دے دی ہے، کسی کو کچھ ڈیوٹیاں دے دیں۔ آج اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیارات کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کائنات کا رب ایسی ساری جھوٹی باتوں سے پاک ہے۔ کائنات کے رب نے نہ کسی کو اپنے اختیارات تقسیم کیے ہیں، نہ کائنات کے رب کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا میں کسی کو اپنے اختیارات کا مالک بنایا ہے۔ سارے اختیارات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، جو ایک ہے اس کو سبحان کہا جاتا ہے۔ حضرات، چوتھی اور اس حوالے سے آخری بات عرض کر کے سبحان کے اندر چھپے رازوں کی ہم بات کرتے ہیں۔ کائنات کا رب وحدہ لا شریک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ یہ توحید عظمت ہے، توحید عزت کا راستہ ہے، توحید رب کی قربت کا ذریعہ ہے، توحید معافی کا اعلان ہے، توحید جنت کی ضمانت ہے، توحید کائنات کے رب کی قربت ہے، توحید انبیاء کی سیرت ہے، توحید رب ذوالجلال نے جو بیان کر دی۔ آگے اس چیز کو، عقیدے کو اپنانا، یہ انبیاء کے عقیدے کو اپنانے کی بات ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کائنات کے اندر کوئی بھی کس انداز میں شرک کرے، چاہے رب کی ذات میں کسی کو شریک لے کے آئے، چاہے رب کی صفات میں کسی کو شریک کرے، چاہے رب کے افعال مخصوصہ میں شریک کرے، چاہے رب کے اختیارات میں شریک کرے، وہ کائنات کا رب ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال مخصوصہ میں اس کا کوئی شریک ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کائنات کا رب ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ جو شرک سے پاک ہستی ہے اس کو سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرات، مجھے امید ہے کہ آج ہم جو سبق پڑھنے کی کوشش کریں گے زندگی بھر بھولنا نہیں چاہیے۔ جب بھی ہم نماز کے اندر اگر سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں تو ہمارے ذہن میں تصور ہونا چاہیے کہ میں ہاتھ باندھ کے جس ہستی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں وہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حاملین عرش فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ زمین کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں جس اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، عیب سے مبرہ اور پاک بھی ہے، پوری قدرتوں والا بھی ہے، اختیارات والا بھی ہے، جو کرنا چاہے کر لیتا ہے، اس کو اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ کے ذہن میں یہ سارے معانی ہوں گے پھر آپ سبحانک اللہم و بحمدک کہیں گے تو جو لذت آپ کے دل میں محسوس ہوگی، جو تصورات آپ کے ذہن میں آئیں گے، جو قربت الہی کا سلسلہ شروع ہوگا، جو نماز کی روحانیت نصیب ہوگی،
اس کا انداز ہی اور ہوگا۔ جب سجدے میں جھک کے اور رکوع کے اندر جھک کے اگر آپ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا پڑھتے ہیں تب بھی لفظ سبحان کا تصور آئے گا۔ سبحان ربی العظیم کہیں تب بھی لفظ سبحان کا تصور آئے گا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں لفظ سبحان کا تصور آئے گا۔ وطروں سے فارغ ہو کے آپ سبحان الملک القدوس کہیں لفظ سبحان کا تصور آئے گا۔ سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہیں لفظ سبحان کا تصور آئے گا۔ آپ زبان سے سبحان اللہ کہیں لفظ سبحان کا تصور آئے گا۔ مجھے اور آپ کو یہ سارے معانی ہر دم اپنے ذہن میں حاضر کر کے پھر رب ذوالجلال کے بارے میں سبحان کہنا چاہیے۔ جب زندگی میں ہم یہ سارے معانی رکھ کے اپنے رب کو سبحان کہیں گے تو اس میں قوت بھی ہوگی، لذت بھی ہوگی اور اللہ کی قربت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آئیے جو بات میں آپ کے سامنے اس لفظ سبحان کی تمہیدی گفتگو کے بعد رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج مجھے اور آپ کو لفظ سبحان کی قوت اور اس کی حقیقت کا احساس ہو جائے تو کائنات کے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہے پھر ہماری زبانیں اس لفظ سے ہمیشہ تر رہا کریں۔ آج ہم رسمی ذکر کرتے ہیں، نماز ختم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات کس کے ساتھ یہ مذاق ہے؟ ہم اس اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کی جلالت و عظمت کا کائنات میں مقابلہ ہی نہیں ہے، اور ہم اس کے ذکر میں اس قدر جلد بازی کہ الفاظ دھڑا دھڑ نکلتے چلے جائیں اور ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے کس مالک کی تعریف کی ہے۔ آج ہمارے دل میں جو سبحان کے راز تھے وہ بھی نہیں ہیں، جو سبحان کی عظمت تھی وہ بھی نہیں ہے۔ ہم رسمی ذکر میں چلتے ہیں، لیکن آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ لفظ سبحان کی قوت کیا ہے اور ہم نے لفظ سبحان کے رازوں کو لینا کیسے ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں عبادت کی بات کرتا ہوں۔ عبادات میں نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، عزت مآب مستورات اور سننے والے بچوں، آج سب سے پہلے سبق کو یاد کریں۔ یہ ایک واضح نہیں، یہ سبق ہے۔ اگر ہم نے سبق پلے باندھ لیا تو مجھے امید ہے اللہ آج کے اس بات کو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ کائنات کا رب ہمیں اپنی جناب سے وہ عظمتیں اور فضیلتیں عطا کرے گا کہ ہم زندگی میں محسوس کریں گے کہ جب سے ہم نے لفظ سبحان کے راز کو پایا ہے ہم رب کے بڑے قریب ہو گئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے عبادتوں میں نماز بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ آپ جانتے کہ نماز جسے صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ صلاۃ التسبیح ہوتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کا معنی کیا ہے؟ کہ تسبیح نماز جس میں رب کی پاکی کے لیے آدمی 300 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3-10 مرتبہ نہیں، اور 50-100 نہیں، 300 مرتبہ ایک 4 رکعات کے اندر سبحان اللہ کہتا ہے۔ قیام میں کھڑا ہوا 15 مرتبہ قیام کے اختتام پہ کہہ دیا۔ رکوع گیا، رکوع کی تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ رکوع کے اندر اس نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ واو کے ساتھ کہیں یا واو کے بغیر کہیں، یہ 4 کلمات ہیں۔ کونین کے تاجدار نے کہا تھا ان خیر ما طلعت علیہ الشمس، اس کائنات میں زمین بھی ہے، دریا بھی ہیں، یہ فضائیں بھی ہیں، یہ اس کے اندر جنگلات بھی ہیں، خزائن بھی ہیں، کائنات کے اندر انسان بھی ہیں، پسندیدہ مرغوب چیزیں بھی ہیں۔ کائنات کے جس ذرے پہ سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں ساری کائنات کی چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور یہ 4 کلمات ایک پلڑے میں ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پوری کائنات مل کر بھی ان 4 کلمات کی خیر و عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ پہلا کلمہ اس میں صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیح میں ہے سبحان اللہ۔ نماز تسبیح کا نام ہی اس کلمے کے ساتھ ہے۔
रकू में 10 मरतबा हो गया, रकू से उठे समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ा 10 मरतबा आपने कह दिया। फिर उसके बाद आप सजदे में गए, तस्बीहात में 10 मरतबा कहा, उठ के 2 सजदों की दुआ पढ़ी, फिर 10 मरतबा कह दिया। फिर सजदे में गए 10 मरतबा कह दिया। सजदे से उठ के जलसा इस्तिराहत में क़याम से पहले 10 मरतबा कह के उठे। एक रकत में 75 मरतबा आपने रब की तस्बीह कर ली। दूसरी रकत में तशहुद हुआ, तशहुद पढ़ के उठने से पहले 10 मरतबा पढ़ना है। फिर तीसरी रकत हुई इसी तरह पहली की तरह। चौथी रकत में सलाम से पहले ये चारों कलेमात आपने सलाम से पहले 10 मरतबा कहे। ये 300 मरतबा जब कलेमात हुए। अबू दाऊद की हदीस है, कौनैन के ताजदार ने अपने चच्चा से कहा था, या अम्मी अला ओती का, ऐ मेरे चच्चा क्या कोई अतिया ना दे दूं, कोई तोहफा ना दे दूं, कोई खैर की बात ना दे दूं। ऐ चच्चा जान, आप जब ये नमाज पढ़ लेंगे, ये नमाज तस्बीह होगी, कायनात के रब्बे सुबहान का तज़किरा होगा, सुबहान अल्लाह का जिक्र जिस इबादत में आ जाए वह इबादत कितनी असीम होती है। का अल्लाह आपके छोटे भी गुनाह मुआफ़ कर देगा, अल्लाह बड़े भी गुनाह मुआफ़ कर देगा, अल्लाह ज़ाहरी गुनाह भी मुआफ़ करेगा, अल्लाह बातनी माफ़ भी कर देगा, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सगीरा ख़ताएँ भी मुआफ़ कर देगा, अल्लाह कबीरा गुनाह भी मुआफ़ कर देगा, आमदन किए हुए भी मुआफ़ करेगा, ख़तान किए हुए भी मुआफ़ करेगा। 10 इनामात हैं। कायनात के पैगम्बर ने फरमाया 10 तरह के गुनाह। अबू दाऊद की रिवायत, हसन दर्जे की रिवायत है, रब्बे ज़ज्ज़ा वजल जिस इबादत के अंदर रब की तस्बीह आ जाए, सुबहान अल्लाह का तज़किरा आ जाए, अल्लाह इंसान के हर तरह के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। हज़रात, खुश नसीबी है उस आदमी की रमज़ान की इन सादत की घड़ियों में जिसने अपने अल्लाह को मना लिया, गिड़गिड़ा के एक आंसू का कतरा बहा दिया। लन यलिजन नारा रजुलन बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोता है अल्लाह जहन्नम की आग हराम कर देते हैं। लेकिन माफ़ी का ये भी तो ज़रिया है ना कि इंसान कायनात के रब के सामने खड़ा हो जाए। कोई 25-30 मिनट की ये नमाज़ पढ़ता है, दिल की गहराइयों से कहता है, अल्लाह तेरे सामने खड़ा होके एक मरतबा नहीं मैं 300 मरतबा तेरे सुबहान अजीम के इस वसफ़ को याद करते हुए कहता हूँ, तो कायनात का बादशाह भी एक है, इलाह भी एक है, खालिक भी एक है, मालिक भी एक है। तू ही गनशकर है, तू ही गरीब नवाज है, तू ही लजपाल है, तू ही दस्तगीर है, तू ही हमारा मौला है। गरीबों का मौला भी तू है, अमीरों का मौला भी तू है, हमारा भी मौला भी तू है, कायनात का मौला भी तू है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे वसफ़ बयान करते हुए मैं तेरे आला तज़किरा सुबहान को 300 मरतबा कह रहा हूँ। जब इंसान कायनात के सामने इबादत में इस लफ्ज़ सुबहान को इस्तेमाल करता है, अल्लाह गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाह मुझे और आपको मुआफ़ी का ये राज हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात, इंसान की ज़िंदगी में मजालिस होती हैं। कभी हम शादी की मजलिस में होते हैं, कभी हम कारोबारी मजालिस में होते हैं। हमारी मजलिसों में लगव भी हो जाती हैं बातें, मामलात भी हो जाते हैं। जिस मजलिस में लफ्ज़ सुबहान का तज़किरा हो जाए, अल्लाह उस मजलिस की लगवियात भी मुआफ़ फरमा देते हैं। मेरे और आपके नबी ने कहा था, जिस मजलिस में तुम बातें करते हो तुमसे गलतियां भी हो जाती हैं। इंसान है ना, हमसे ख़ताएँ होती हैं। कभी इंसान फजूल बातें भी कर लेता है। किस बात से रब राज़ी है, किस बात से नहीं, कहीं वहमो गमान भी नहीं होता। कारोबार की मजलिस से होती हैं। बाज़ औक़ात इंसान से आमदन नहीं, ख़तान झूठ भी बोला जाता है। अल्लाह के पैगम्बर कहते हैं, जिस मजलिस के अंदर ये दुआ पढ़ ली जाए, जिसको कफ़ारा मजलिस की दुआ कहते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जिस कफ़ारा मजलिस की दुआ का आगाज़ सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका से है, अल्लाह के पैगम्बर फरमाते हैं, जब तुमने कफ़ारा मजलिस की ये दुआ पढ़ी तो कायनात का रब उस मजलिस के होने वाली हर लगव चीज़ को मुआफ़ करके अल्लाह दुल जलाल वल इकराम उस मजलिस को बाबरकत बना देते हैं। हम मोहतरम जनाब हशाम इलाही ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह को मरकज़ आमद पे खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम इनकी कोशिशें काविशें कबूल फरमाए।
اور ان کی مسائی جمیلہ میں اللہ برکات عطا فرمائے۔ حضرات، میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا، شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، تو میں نے اپنی دوسری بات آپ کے سامنے رکھ دی، پوری توجہ کریں حضرات۔ میں نے صرف 4-5 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات بھولنی نہیں، جس عبادت میں لفظ سبحان کا تذکرہ آ جائے، کائنات کا رب اس عبادت کو بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جس مجلس کے اندر کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لی جائے اختتام پہ، جس کا آغاز لفظ سبحان سے ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اللہ اس مجلس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرات، آئیے، انسان کی زندگی میں غم بھی آتے ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، مصائب بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تکالیف سے آدمی دو چار بھی ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ جس دعا کے اندر لفظ سبحان آ جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس دعا کو درجہ قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ غم مٹاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے ایک عظیم نبی سیدنا یونس علیہ السلام ہیں، اور سیدنا یونس علیہ السلام نے کائنات کے رب سے کیا دعا کی تھی؟ آج بچوں کو بھی آتی ہے، بڑوں کو بھی آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لفظ سبحان آیا، اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ جب انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے غم دور کر دیا، اور قیامت تک آنے والے جو مومن بھی یہ دعا کرتے رہیں گے، اللہ مومنوں کو غموں سے نجات دیتے رہیں گے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم دعا بہذا، جو آدمی بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی تمام دعاؤں کو جو اس دعا کے اندر کر رہا ہوتا ہے، اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جس دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جائے، اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس دعا کے متعلقہ ایک اور راز کو واضح کیا، کہا یہ ایک موقع کی بات نہیں تھی کہ صرف لا الہ الا انت سبحانک انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا تھا، کہا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر میرے پیغمبر یونس رب کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، من المسبحین اللہ نے کہا، مسبح اس شخص کو کہا جاتا ہے جو رب کی بار بار تسبیح کرتا ہے، اور مسبحین وہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں جن کی زبان پہ اکثر سبحان اللہ جاری رہتا ہے۔ کہا میرا یہ نبی مسبحین میں سے تھا، رب کی تسبیح بہت کرتا تھا۔ جب رب کی تسبیح کرتا تھا تو ایک موقع پہ تسبیح کے ساتھ جب دعا کی تو کائنات کے رب نے غم مٹا کے دنیا والوں کو امید دلائی کہ دنیا والوں، میرے لفظ سبحان میں، میرے اس وصف میں وہ راز ہے، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو لفظ سبحان اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ تمہارے غموں کو مٹا دے گا۔ اللہ جتنے سن رہے ہیں، اللہ سب کے غم ہم دور فرما دے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ہمیں لفظ سبحان کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات، تیسری بات اذکار و التجا کی ہے۔ جس ذکر میں لفظ سبحان آ جائے وہ ذکر عام ذکر نہیں رہتا، وہ ذکر بڑا اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اس ذکر کے ذریعے پھر انسان کو بہت باتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ میری تیسری، اور اس کے بعد انشاءاللہ چوتھی بات اور بات ختم۔ حضرات، ذکر اللہ تعالیٰ کا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اور ذکر الہی میں بہت سے اذکار ہیں، لیکن جو سبحان اللہ، لفظ اللہ کی سبحان کا تذکرہ ہے، ایک مقام پر تو پیغمبر کائنات نے کیا عجیب انداز میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ آپ نے کہا سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابو، سبحان اللہ ملء ما احصى کتابو،
سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء۔ آپ نے 4 انداز سے 8 الفاظ کے ساتھ کائنات کے رب کی سبحان کا تذکرہ کیا ہے۔ جب ان الفاظ کی گہرائی میں گیا تو کائنات کی کوئی چیز بچی ہی نہیں۔ پیغمبر کائنات نے رب کے وصف سبحان کا تذکرہ کیا کر دیا، سبحان اللہ عدد ما خلق۔ اے اللہ میں تیرا نبی تیری اتنی سبحان کرتا ہوں جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ اے اللہ صرف مخلوق کی تعداد کے برابر ہی نہیں، سبحان اللہ ملء ما خلق۔ اے اللہ تیرے لفظ سبحان کا تذکرہ میں اتنا کرتا ہوں جتنا تیری مخلوق کے اندر سما جائے۔ یہ زمین کیا، یہ پہاڑ کیا، یہ فضائیں کیا، یہ آسمان کیا، یہ کائنات کا ہر چپا چپا، وہاں پر جو لفظ سبحان کے کلمات آ سکتے ہیں، اللہ میں تیری اتنی مرتبہ لفظ سبحان کہتا ہوں۔ سبحان اللہ عدد ما احصا کتابو۔ اے اللہ جو تیری کتاب لوح محفوظ جس کو گھیر سکتی ہے، اللہ میں اتنے تیرے سبحان کے کلمات کہتا ہوں۔ سبحان اللہ ملء ما احصا کتابو۔ اللہ میں اتنے لفظ سبحان کے کلمات کہتا ہوں کہ تیری کتاب ہی بھر جائے۔ اے اللہ سبحان اللہ عدد ملء کل شیء۔ اللہ کائنات کی ہر چیز کے بھرنے کے برابر میں یہ کلمات کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکات سے کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ بہت روایات ہیں، 2-3 روایات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی یہ کلمات کہتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمات بعض روایات میں اللہ اکبر، ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ یہ ینعطفن حول العرش، یہ کلمات صرف ذکر زمین پہ نہیں رہتا، اللہ کے عرش کے گرد چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تذکر صاحبہ، جس آدمی نے یہ کلمات کہے ہوتے ہیں، ہم زمین پہ ہیں، کائنات کے رب کا عرش اعلیٰ آسمان میں ہے، وہاں حاملین عرش ہیں، اور یہ کلمات کو اللہ قوت گویائی عطا کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے جب حدیث مصطفیٰ صحیح سند سے آ جائے، میری عقل مانے یا نہ مانے، میرا ایمان یہ ہے جو بات پیغمبر کائنات نے کہہ دی ہے وہ حق ہے۔ ہماری عقلیں ناقص ہیں، کائنات کے رب کی قدرت کامل ہے، وہ چاہے تو الفاظ کو بھی بولنے کی طاقت دے دے۔ پیغمبر کائنات کی حدیث حسن ابن ماجہ کی کائن عاطفن حول العرش، یہ رب کے عرش کے گرد چکر کاٹ کے اتنی رب کی قربت پا لیتے ہیں جس میں سبحان اللہ کا تذکرہ ہے، پھر کہنے والے کا تذکرہ آسمان کی بلندیوں پہ عرش الہی کے پاس کرتے ہیں۔ پھر پیغمبر کائنات نے امت کے ہر فرد کو مخاطب کیا، میری امت کے بوڑھوں، میری امت کے جوانوں، علماء، عوام الناس، ساری کائنات کے لوگوں، کیا تم میں سے یہ آدمی پسند نہیں کرتا کہ وہ ہو تو زمین میں اس کے تذکرے کائنات کے رب کے عرش کے پاس ہوں؟ اگر پسند کرتے ہو تو نبی نے کہا کہ یہ کلمات کہا کرو، تم یہ کلمات کہہ دو گے تمہارے تذکرے اللہ باقی چھوڑ دے گا۔ حضرات یہ کلمات بڑے عظیم کلمات ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس لفظ سبحان کے اندر بہت سی باتیں رکھی ہیں، جس دعا کے اندر یہ کلمات کہہ دیے جائیں وہ دعا درجہ قبولیت رکھتی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن نسائی میں روایت لائے ہیں، سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں ایک دن اللہ کے نبی کے پاس چلی گئی، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر علمنی کلمات ادعو بہن فی صلاتی، کچھ کلمات ہی سکھا دیں، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ سے مانگا کروں اللہ دعا قبول کر لے۔ آپ نے جو پہلا کلمہ کہا دعاؤں کی قبولیت کے راز میں، کہا سبح اللہ عشرا، جب تو اپنے تشہد سے فارغ ہو جائے دعاؤں کا محل آ گیا ہے، سبح اللہ عشرا، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، پھر اللہ سے دعا کرے گی، یقول نعم نعم، اللہ درجہ قبولیت عطا فرما دے گا۔ حضرات 2 حدیثیں اور بات ختم ہے۔ جو آدمی زبان سے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے، ایک تو ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بات ہے کہ میزان میں سب سے بھاری زبان پہل کے کل قیامت کے دن ترازو لگے گا عدل انصاف کا،
حشر کا میدان ہوگا، اعمال نامے تلیں گے، اور سب سے زیادہ ثقیل اگر وزن کسی کلمے کا ہوگا تو اللہ کے ترازو میں جب انسان کا اعمال نامہ تلے گا تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، گویا ان کلمات سے راز یہ نکلا فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ جنت چاہتے ہو، جنت کی خوش نمائی چاہتے ہو، جنت کی رونق چاہتے ہو، جنت کے عیش چاہتے ہو تو زبان سے سبحان اللہ کہا کرو۔ کل قیامت کے دن تمہارے ترازو بھی بھاری ہوں گے، لیکن جو آدمی یہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کھجور کا ایک درخت لگتا ہے۔ جب میں نے صحیح بخاری کی روایت کو پڑھا کہ اللہ تیری جنت کا درخت کیا ہے، وَظِلٍّ ممدود، تو قرآن میں کہتا ہے سائے بڑے لمبے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک سوار بہترین سواری لے لے، سوار بھی بڑا سبق رفتار ہو، بڑی تیز دھڑانے والا ہو، اپنی سواری کو دھڑاتا چلا جائے، 100 سال گزر جاتا ہے۔ حضرات ایک مہینے کی بات نہیں، ایک عرصے کی بات نہیں، 100 سال سواری کو دھڑاتا چلا جائے، اللہ کی جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ گویا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کھجور کا درخت بھی دیتے ہیں، جنت کی اتنی جگہ بھی الاٹ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا کلمہ آپ نے کہنا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کا ایک کھجور کا درخت لگا دیں گے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی حدیث میں نقشہ کھینچ دیا تو اس کھجور کے درخت کا انداز کیا ہے، فرمایا ابیض من اللبن، دنیا میں تم نے سیاہ کھجوریں دیکھی ہیں اجوا کی شکل میں، اور کھجوریں ہیں مختلف نسل کی، لیکن آپ نے سفید کھجور کائنات میں نہیں دیکھی۔ آپ نے کھجور کا لمبا سائز اتنا دیکھ لیا ہوگا، فرمایا مٹکوں جتنی کھجور ہوگی، دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، مکھن سے زیادہ نرم ہوگی، شہد سے میٹھی ہوگی، لیس فیہ عجم، اس کے اندر گٹلی بھی نہیں ہوگی، منہ میں لے جاؤ گے اللہ اس کو تمہارے لیے نرم بنا دے گا، صرف ایک لمحے میں، منٹ بھی نہیں لگتا۔ محبت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ آپ کو درخت دے گا، اتنی جگہ بھی دے گا۔ ان راتوں میں کہتے چلے جاؤ، رمضان کے بعد بھی رب کے ذکر میں یہ باتیں کہو، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت اور یہ جنت کے درختوں کی بہاریں دے گا۔ حضرات امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے اور آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں آخرت کے اندر اعمال صالحہ چاہیے، مرنے کے بعد صدقہ جاریہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ خذوا جنتکم، ڈھالیں پکڑ لو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول دشمن آیا ہے کہ مقابلے کے لیے ڈھالیں اٹھا لیں؟ فرمایا نے خذوا جنتکم من النار، جہنم کے مقابلے میں ڈھالیں بنا لو، اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ جتنے بھی میرے سمیت بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ لفظ سبحان اللہ میں جہنم کی آزادی کا راز ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم سے آزادی کا راز لے لو۔ کہا کیا اللہ کے پیغمبر راز ہے؟ کہا سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ جہنم سے آزاد کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ان میں 3 اوصاف ہیں، ہن منشیات مقدمات وہن الباقیات الصالحات۔ یہ کلمات منشیات انسان کو اللہ کے عذابوں سے نجات دینے والے ہیں، مقدمات قیامت کے دن اعمال کا ذخیرہ بھی ہیں، والباقیات الصالحات آپ لفظ سبحان کی معرفت حاصل کر کے کہیں یہ باقیات الصالحات ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن میں فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اگر کسی چیز کی امید اللہ سے کر سکتے ہو تو بہترین امید باقیات الصالحات ہیں۔ گویا یہ کلمات رب سے امید دلاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو لفظ سبحان کی معرفت اور اس کے رازوں کو پہچان کے اپنی زندگی میں رب کی قربت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔